بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اندر سے دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ پلیز دروازہ کھول دیجئے، میں دشمن نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا کیا دوست ہو؟ آپ یہی سمجھ لیں جب تک یہ سفر جاری رہے گا آپ قادر خان ہوں گے اور میں آپ کی شریک حیات منور بیگم رہوں گی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا وہ اندر نہتی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے ہینڈل کو چھوڑ دیا، دروازہ کھل گیا۔ وہ ٹوائلٹ کے اندر سہمی ہوئی کھڑی تھی، اپنی ساری کو ادھر ادھر سے سنبھالتے ہوئے بدن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ پوری طرح چھپی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا باہر نہیں آؤ گی؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، بڑی بڑی آنکھوں سے سہمی ہوئی ہرنی کی طرح دیکھتی رہی۔ میں نے پوچھا کیا تم نے ٹوائلٹ میں سفر کرنے کا ٹکٹ لیا ہے؟ وہ جھجکتی ہوئی باہر آئی، پھر کمپارٹمنٹ کی دیوار سے لگ کر مجھ سے دور رہتے ہوئے دروازے تک چلی گئی۔ میں نے کہا اب خدا کے لیے دروازہ کھول کر چھلانگ نہ لگانا، کسی کو بری جوانی میں مرتے دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ وہ ذرا دیر چپ رہی، پھر ڈرتے ڈرتے بولی میں یعنی کہ میں اور تم دور ہی دور سے میاں بیوی رہیں گے۔ میں یہ سمجھا دیتی ہوں کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میں نے پوچھا کیا تم پہلی بار کام کرنے آئی ہو؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے چندر بان کو مخاطب کیا، پھر پوچھا بھائی آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کمپارٹمنٹ میں ایک عدد بیوی بھی ملے گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، ہم آپ کا ریکارڈ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے مزاج سے واقف ہیں۔ بائی دی وے آپ خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ سے اس نئی نویلی بیوی کے متعلق معلوم کر سکتے تھے۔ میں آپ ہی اپنے معاملات میں الجھا ہوا تھا، قادر خان کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا، اس لیے آپ کے دماغ کو بہت زیادہ ٹٹول نہ سکا۔ بہرحال یہ لڑکی تو بہت ہی شرمیلی اور سہمی ہوئی ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہوں، لیکن ایسا دل پھینک نہیں ہوں کہ اچانک آسمان سے ٹپکنے والی لڑکی سے رشتہ جوڑ لوں یا اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ مسٹر بان، پریشانی یہ ہے کہ یہاں کوئی میرا محاسبہ کرنے آئے گا اور اس لڑکی کو میری بیوی سے زیادہ ایک سہمی ہوئی لڑکی پائے گا تو کیا ہوگا یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آپ اس لڑکی کو خیال خوانی کے ذریعے اس حد تک دوست بنا سکتے ہیں کہ وہ بڑی عمدگی سے بیوی کا رول ادا کر سکے۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، اس لڑکی سے کہا میں تم سے نام نہیں پوچھوں گا، مجھے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم شرمیلی ہو، ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو، کسی اجنبی کا سامنا نہیں کر سکتی تو تمہیں اتنی خطرناک تنظیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر ہو ہی گئی ہو تو پوری ذمہ داری سے منور بیگم کا رول ادا کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بریف کیس اور سوٹ کیس کو ایک طرف سرکا دیا، پھر سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا، میرے پہننے کے لیے کئی جوڑے تھے، ریڈی میڈ سوٹ بھی تھے، 2 جوڑی جوتے اور 1 جوڑی چپل تھی۔ میں نے چپل نکال کر پاؤں میں ڈال لی۔ اس دوران اس سے پوچھا ریڈ پاور والوں نے تمہیں میرے متعلق کیا بتایا ہے؟ وہ اپنی مترنم آواز میں بولی، وہ کہتے تھے تم بہت بڑے گیانی ہو، چندر بان کے خاص آدمی ہو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں کس قسم کا گیانی ہوں؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا، پھر کہا ہمارے ہاں نئے لوگوں کا ایک انچارج ہے، اس نے کہا تھا تم بڑے وہ ہو اس لیے مجھے تم سے فری ہونا چاہیے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور خیالات بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا نہ تو میں بڑا وہ ہوں اور نہ ہی تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت ہے۔ تم میرے پاس صرف ایکٹنگ کرنے آئی ہو، بیوی کی ایکٹنگ۔ میں کوئی ایکٹریس نہیں ہوں، حالات سے مجبور ہو کر اس تنظیم میں آئی ہوں۔ مجھے اپنے متعلق کچھ نہ بتاؤ، میں بہت بڑا گیانی ہوں، اور وہ گیان ہے علم نجوم۔ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتا دیتا ہوں، مستقبل کے بارے میں جو کہتا ہوں وہی پیش آتا ہے۔ اب سے 2 برس پہلے میں نے چندر بان سے کہا تھا وہ اپنی تنظیم میں باز بنا دیا جائے گا، اور وہ بات سچ ہو گئی۔ اب وہ حیرانی اور دلچسپی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کیا تم اپنے بارے میں بتا سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے؟ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، میرے ستاروں نے مجھے بتایا ہے۔ اگلے 2 گھنٹے مجھ پر باری ہے، میں جی بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ سہم گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی، پھر تھوک نکل کر بولی 2 گھنٹے کیوں باری ہیں؟ تمہیں کیا ہونے والا ہے؟ میں تمہارا ہاتھ دے کر بتا سکتا ہوں، میرے اور تمہارے ستارے نہیں ملتے۔ مجبوری کی حالت میں تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں، کیا تم ہاتھ دکھاؤ گی؟ اس نے فوراً ہی اپنے بائیں ہاتھ کو تھام کر سینے سے لگایا۔ نہیں، میں ہاتھ نہیں دکھاؤں گی۔ میں نے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے کے
بعد معلوم کیا ہے۔ میرے ساتھ سفر کرنے والی کوئی بھی ہستی اس سفر کے اختتام پر اچانک ہی دولت مند ہو جائے گی، لیکن اسے وہ دولت مجھ سے ہی حاصل ہوگی۔ وہ دولت مند ہو جانے کے خیال سے خوش ہو رہی تھی، مگر مجھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کچھ عورتیں بہت زیادہ احمق ہوتی ہیں، ہاتھ آنے والی دولت سے اس طرح انکار کرتی ہیں جس طرح تم اپنا ہاتھ چھپا کر انکار کر رہی ہو۔ میرے لیے اس کا ہاتھ دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں اس کے دماغ پر قابض ہو جاتا، وہ خود بخود ہاتھ میری طرف بڑھا دیتی، لیکن میں نے اس کے سامنے بریف کیس کھول دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، جو دولت تمہیں ملنے والی ہے یہ اس کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس کی نظریں ان نوٹوں پر جم گئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ لالچی نہیں تھی مگر بے حد ضرورت مند تھی۔ وہ ضرورتیں اسے مجبور کر کے ریڈ پاور کی تنظیم میں لے آئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کتنی رقم ہے، ایسا کرو تم انہیں گنتی رہو، میں غسل کر کے آتا ہوں۔ میں نے بریف کیس اس کے سامنے رکھ دیا، سوٹ کیس سے ایک جوڑا نکالا، پھر باتھ روم کے اندر چلا گیا۔ بریف کیس میں رقم کتنی ہے یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ غسل کرنے کے دوران چندر بان کے دماغ میں چپ چاپ پہنچ کر معلوم کیا وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تھے۔ اول تو مجھے کسی ملک کی کرنسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ضرورت ہوتی بھی ہے تو پلک جھپکتے حاصل کر لیتا ہوں۔ چندر بان نے سوچا، پتہ نہیں مجھے کس وقت کتنی رقم کی ضرورت پیش آ جائے، اس لیے اتنی ساری رقم بریف کیس میں رکھ دی تھی۔ اگر کوئی چیکنگ کرتا اور مجھ سے سوال کرتا تو میں جواب دے سکتا تھا کہ مدراس کی ایک کاٹن مل بند ہو گئی ہے، وہاں کی کچھ مشینیں فروخت ہو رہی ہیں، میں ان مشینوں کو خریدنے جا رہا ہوں اور یہ رقم ایڈوانس کے طور پر ادا کی جائے گی۔ وہ لڑکی نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ بڑے نوٹوں کی ایک گڈی گننے کے بعد اس نے باقی گڈیوں کا حساب لگایا تو 1,45,000 روپے تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے روپے نہیں دیکھے تھے۔ وہ انہیں چھو رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھ رہی تھی کہ اتنی ساری دولت دونوں ہاتھوں میں سما سکتی ہے یا نہیں۔ وہ خوابوں میں کھو گئی تھی، اپنے محبوب کے ساتھ گیتوں بھری رنگین دنیا میں ادھر سے ادھر ناچتی پھر رہی تھی۔ اس کے پاس عالی شان کوٹھی اور ایئر کنڈیشن کاریں تھیں۔ اس کی خدمت کرنے کے لیے بے شمار خادم اور کنیزیں نظر آ رہی تھی۔ وہ جس سوسائٹی میں جاتی تھی وہاں کے لوگ آگے بڑھ کر کرم جوشی سے سر جھکائے ہوئے مصافحہ کرتے تھے، اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ میں شیو کر کے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کرنے کے بعد کمپارٹمنٹ میں آیا۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ میرا حلیہ بدل گیا تھا، پہلے داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑے میلے تھے اور میں پریشان حال تھا۔ ٹھنڈے پانی کا غسل اور اچھا لباس آدمی کی شخصیت بدل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا رقم گن چکی ہو؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر کہا، یہ 1,45,000 ہیں۔ آپ اتنی بڑی رقم لے کر سفر کرتے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ چور ڈاکو مال بھی چھین لیتے ہیں، جان بھی لے لیتے ہیں۔ میں نے دونوں سوٹ کیس برتھ کے نیچے رکھے، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس تھا۔ میں نے کہا، میں اپنے علم سے پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں، اگر یہ دولت میرے پاس رہے گی تو مجھے جان کا خطرہ ہے، اگر یہ میری ہمسفر کو دے دی جائے تو دونوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ رقم آپ کے پاس ہے تو جان کا خطرہ، کسی اور کے پاس رہے تو کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ یہ ستاروں کی چال ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رقم تمہیں دی جائے تو تمہارے لیے خطرہ پیش آئے گا یا نہیں، مگر تم ہاتھ دکھانا نہیں چاہتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی، ساری کے آنچل کو سر پر رکھا، پھر اپنا بایاں ہاتھ آہستگی سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے تھام لیا، وہ بالکل کورا تھا، ابھی تک کسی نے غلیظ ہاتھوں سے نہیں پکڑا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ لڑکی جرائم کی دنیا میں قدم رکھتے ہی میرے پاس آئی تھی۔ ابھی اس نے ہوس کی دلدل کو نہیں دیکھا تھا۔ میں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا مگر دماغ کو پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہمارا نام انگریزی حرف ایس سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، میرا نام شلپی ملہوترا ہے۔ تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، مگر وہ بے وفا اور ہرجائی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہنے دیا، اس میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے محبوب کے متعلق معلوم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، جب تم اس شخص سے پہلی بار ملی تو اس نے خود کو بہت بڑا بزنس مین اور سرمایہ دار ظاہر کیا، بعد میں پتا چلا وہ کار کسی دوسرے کی تھی اور اس نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ ایک لانڈری سے کرائے پر لایا تھا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ تو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہوئے پوری رام کہانی سنا دیتے ہیں۔ ہاں، تم بہت کمزور ارادے کی مالک ہو، اگر کوئی بہلاتا پھسلاتا ہے تو اس کی باتوں میں آ جاتی ہو۔ تمہارے محبوب نے محبت
محبت کی، قسمیں کھائیں، تمہیں مستقبل کے سنہرے خواب دکھائے، تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ آپ کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ تمہاری ایک بوڑھی ماں ہے، بیمار باپ ہے، ایک جوان بہن تم سے بڑی ہے، ایک جوان بہن تم سے چھوٹی ہے، دو چھوٹے بھائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کہا میرا ہاتھ جیسے کوئی کتاب ہے، آپ ایک ایک لفظ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی، ناک نقشہ بہت ہی جاذب نظر تھا، اس پر بھیگی ہوئی آنکھیں قیامت ڈال رہی تھی۔ ریڈ پاور والوں نے سوچ سمجھ کر ہی اس کا انتخاب کیا تھا تاکہ کہیں بھی جا کر وہ جال پھینکے تو شکار نکل نہ پائے۔ بہرحال میں شکار نہیں تھا اور نہ ہی شکاری بننے کی خواہش تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی ہتھیلی پر ایک انگلی پھیرتے ہوئے کہا تمہاری یہ لکیر مٹ گئی ہے، اگر یہ ہاتھ میں رہ جاتی تو تم قاتل بن جاتی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا، گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھ چکا ہوں، مگر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے قتل نہیں کراؤ گی۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی، روتی ہوئی میرے قدموں میں آ کر گر پڑی، کہنے لگی میں مجرم ہوں، پاپن ہوں۔ سکھ دیو میری محبت کی قسمیں کھاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کے ساتھ مجھے ایک کمپارٹمنٹ میں تنہا سفر نہیں کرنے دے گا۔ اس نے کہا تھا اگلے سٹاپ پر گاڑی رکے گی تو وہ چپ چاپ اس کمپارٹمنٹ کے باہر پائیدان پر آ کر بیٹھ جائے گا، جب گاڑی چل پڑے گی تو میں وہ دروازہ کھول دوں، وہ اندر آئے گا، پھر تمہیں قتل کر دے گا، تمہارا تمام قیمتی سامان سمیٹ کر مجھے یہاں سے لے جائے گا، مگر میں ایسا نہیں کروں گی، تم دیوتا ہو، بہت بڑے گیانی ہو، آدمی کے اندر کی بات جان لیتے ہو، تم سے التجا کرتی ہوں، مجھے برے راستے سے ہٹا دو، مجھے آشیرواد دو کہ میں ایک شریف لڑکی کی طرح زندگی گزاروں اور عزت آبرو سے اپنے خاندان والوں کا پیٹ بھر سکوں۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اپنے قدموں سے اٹھاتے ہوئے کہا شلپی یہاں آرام سے بیٹھو، تم بری لڑکی نہیں ہو، بہت اچھی ہو اور ہمیشہ اچھی زندگی گزارو گی۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی میں اس شیطان کے لیے کمپارٹمنٹ کا دروازہ نہیں کھولوں گی، ایسی غلطی نہ کرنا، دروازہ ضرور کھولنا، شیطان کو آنے دیا کرو، جب تک سامنے بدی نہیں ہوتی نیکی کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی، مگر وہ بہت خطرناک ہے، اس کے پاس ریوالور ہے، میں اپنے ہاتھ کی اور تمہارے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھنے کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم دونوں زندہ رہیں گے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن مجھ سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ انکار کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ پھر گاڑی کی رفتار سست ہونے لگی۔ میں نے کہا شاید کوئی بڑا اسٹیشن آ رہا ہے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، دور دور تک تاریکی تھی، گاڑی پٹڑی بدل رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ رکنے لگی تھی۔ میں نے کہا سگنل نہیں مل رہا ہے، اس لیے کسی چھوٹے اسٹیشن میں رک گئی ہے۔ میں نے کھڑکی بند کر دی، پھر کہا اب سکھ دیو ضرور کمپارٹمنٹ کے بیرونی پائیدان پر آ کر بیٹھے گا، میں ٹوائلٹ میں رہوں گا، تم کسی خوف اور جھجک کے بغیر دروازہ کھولو گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب تک وہ محبوب تھا اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھی، اب اس کے ہاتھ جان جانے کا خوف ہے کہ اس کی شیطانیت کا علم ہو گیا ہے، لیکن میں جو کہوں تم وہی کرو گی جو کہہ رہا ہوں۔ گاڑی ذرا دیر کو رکی تھی، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ شلپی جس کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اس کے باہر سر نکال کر دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے ذریعے معلوم کیا اس نے سکھ دیو کو پائیدان پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے قریب آ کر کہا شلپی میں باتھ روم میں جا رہا ہوں، تم کھڑکیاں بند رکھو، اگر چلتی ٹرین میں کوئی مسافر آنا چاہے تو دروازہ ہرگز نہ کھولنا، پہلے مجھے اطلاع دینا۔ میں ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، دروازے کو بند کر لیا۔ کمپارٹمنٹ کے باہر دن آہستہ آہستہ روشن ہو رہا تھا اور سکھ دیو آہستہ آہستہ سر اٹھا کر دروازے کی کھڑکی سے اندر دیکھ رہا تھا۔ اس نے شلپی کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ وہ جلدی سے آ کر دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا میں نے باہر سے سن لیا تھا، وہ کمبخت ٹوائلٹ میں ہے، مجھے جلدی بتاؤ اس کے سامان میں کون کون سی قیمتی چیزیں ہیں۔ شلپی نے کہا اس بریف کیس میں 1,45,000 روپے ہیں۔ کیا؟ سکھ دیو کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر بریف کیس کو کھول کر دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کبھی اتنی دولت پہلے نہیں دیکھی تھی اور کبھی اتنا اونچا ہاتھ مارنے کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسرے لمحے اس نے شلپی کو ایک دھکا دیا، بریف کیس کو بند کیا، پھر اسے اٹھا کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ شلپی برتھ پر گر پڑی تھی، فوراً ہی اٹھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی نہیں تم اسے نہیں لے جا سکتے، یہ نقد نارائن ہے، آج اسے چھوڑ دیا تو میرے جیسا الو کا پٹھا کوئی نہیں ہوگا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اس نے ریوالور نکال لیا۔ میں اب اس کے دماغ میں پوری طرح محتاط تھا تاکہ گولی نہ چلا سکے۔ شلپی نے کہا وہ نیک آدمی ہے، اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تو مجھے سبز باغ دکھا کر جرائم کی دنیا میں پہنچا رہا تھا، میں تجھ پر تھوکتی ہوں، یہ نہ سمجھنا ریوالور سے ڈر جاؤں گی، اگر اپنی جان دے کر ایک شریف آدمی کے کام آ سکوں تو میرا یہ جیون سفل ہو جائے گا۔ اس نے
بڑی بے باکی سے جان کی پرواہ کیے بغیر ریوالور والے ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر دونوں میں جدوجہد ہونے لگی۔ میں نے سکھ دیو کی کوششوں کو ذرا کمزور بنایا تاکہ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ریوالور والا ہاتھ نہ چھڑا سکے۔ دروازے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ جدوجہد کے دوران ادھر جاتے تھے تو ریوالور والا ہاتھ شلپی کی گرفت میں کھڑکی سے باہر آ جاتا تھا۔ جب ایک بار وہ ہاتھ باہر آیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھڑا دیا۔ وہ ایک دم سے چونک کر اسے گالی دیتا ہوا ایک طرف دھکیلتا ہوا بولا، سور کی بچی، تو نے ریوالور گرا دیا ہے، مجھے یہاں سے فوراً بھاگنا ہوگا۔ میں نے ٹوائلٹ کے دروازے سے نکل کر پوچھا، کمپارٹمنٹ سے بھاگنا چاہتے ہو یا زندگی سے؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے میری طرف چھلانگ لگائی، بریف کیس میرے منہ پر مارا مگر میں پیچھے ہٹ گیا، اس کا وار خالی گیا مگر میرا گونسا منہ پر پڑا، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے اسے پے در پہ گونسوں پر رکھ لیا، اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ چکا تھا۔ پھر میں نے اسے اٹھا کر دوسرے دروازے کی طرف پھینک دیا۔ وہ کمزور نہیں تھا، لڑنا جانتا تھا، پھر یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا معاملہ تھا، وہ اتنی بڑی رقم چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کیا، اس بار میرے منہ پر اس کا ہاتھ پڑا۔ میں پیچھے گیا، پھر اس کے حملے کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ 2-4 ہاتھ کھانے کے بعد میں نے جوابی حملے کیے، وہ دروازے سے جا کر ٹکرا گیا، پھر واپس آنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کے پیٹ پر ایک لات ماری، وہ پھر پیچھے جا کر آدھا کھڑکی کے باہر آدھا کمپارٹمنٹ کے اندر رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ کمپارٹمنٹ میں پوری طرح واپس آتا، میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ اس نے دروازے کے باہر دونوں طرف کے ہینڈلوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، اندر آنے دو، میں گر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ شلپی کمزور دل کی لڑکی تھی، وہ ایک کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی، پھر پلٹ کر مجھ سے بولی، چھوڑ دو پلیز، اسے جانے دو، یہ مر جائے گا، اگر یہ زندہ رہا تو 1.5 لاکھ یہاں سے لے جائے گا اور تمہاری زندگی تباہ کر دے گا، اگر رقم کے بغیر گیا تو جنجلا کر ریڈ پاور کے خلاف پولیس میں بیان دے گا، میرے خلاف بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پولیس والے مجھ پر کسی طرح کا شبہ کریں۔ وہ کمپارٹمنٹ میں واپس آنے کی جدوجہد کر رہا تھا، میں نے پھر اسے باہر کی طرف دھکا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں میرے ہاتھوں میں تھیں، وہ چھڑا نہیں سکتا تھا لیکن میں اسے گرا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے باہر دونوں طرف کے ہینڈلوں کو تھام رکھا تھا۔ اسی وقت گاڑی ایک بہت بڑے پل پر سے گزرنے لگی، دونوں طرف لوہے کی مضبوط ریلنگ بنی ہوئی تھی۔ میں نے سکھ دیو کے دماغ پر قابض ہو کر ہینڈلوں سے اس کے ہاتھ چھڑا دیے، پھر اس کے دونوں پاؤں کو باہر کی طرف دھکا دیا، وہ چیخیں مارتا ہوا باہر کی طرف گیا مگر وہ آخری چیخیں تھیں۔ میں نے فوراً ہی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، آس پاس کے کمپارٹمنٹ والی کھڑکیاں بند تھیں، دور چند کمپارٹمنٹ میں کچھ لوگ کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے۔ کسی کو گرتے دیکھ کر 2-4 لوگ کھڑکی سے تقریباً آدھے باہر نکل آئے تھے، حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے کمپارٹمنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا رہا تھا اور وہ شخص اسی کمپارٹمنٹ سے باہر گرا ہے، تم سکھ دیو سے قطعی انجان بن جانا۔ شلپی مجھے حیرانی سے تک رہی تھی، میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا، تم کیا ہو؟ سکھ دیو سے بمبئی کے بڑے بڑے گنڈے خوف کھاتے ہیں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، 4 گنڈوں کو اس کے خوف سے بھاگتے دیکھا ہے، میں سمجھتی تھی تم صرف گیانی ہو مگر تم یہ کہنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ، پولیس کو کیا بیان دینا ہے یہ یاد رکھو۔ اگلے اسٹیشن پر پولیس والے تمام کمپارٹمنٹ میں جھانکتے پھر رہے تھے، وہ معلوم کرنے آئے تھے کہ منگلا ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص 2 عورتوں کے ساتھ کس کمپارٹمنٹ سے اتر کر گیا تھا۔ اسی دوران انہیں پتا چلا کہ پچھلی پلی پر کوئی کسی کمپارٹمنٹ سے باہر گر پڑا تھا۔ پولیس والوں کو پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے دوسرے عوامی کمپارٹمنٹ میں ریڈ پاور کے آدمی موجود تھے، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہ مسافر ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عورت اور ایک مرد نے بیان دیا، ہم اس وقت جاگ رہے تھے، وہ آدمی اپنی 2 عورتوں کے ساتھ ہمارے ہی پاس والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جب یہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگا تو ہمیں حیرانی ہوئی کیونکہ وہ ایسے اسٹیشن پر اتر رہا تھا جہاں مدراس میل رکتی نہیں ہے۔ ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بہت سے بندوق بردار کھڑے تھے اور وہ تینوں ان بندوق والوں کے ساتھ اسٹیشن کی طرف چلے گئے تھے۔ پھر ہمیں اپنے کمپارٹمنٹ سے کچھ نظر نہیں آیا، ان کی باتوں کو جھٹلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کمپارٹمنٹ میں اکثریت ریڈ پاور کے آدمیوں کی تھی۔ ان دوسرے مسافروں نے بیان دیا، جب وہ 3 مسافر اتر کر جا
جا رہے تھے تو ہم سو رہے تھے۔ بہرحال پولیس والوں کو اپنے پہلے سوال کا جواب مل گیا مگر دوسرے کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ تمام کمپارٹمنٹ والوں کا بیان تھا کہ وہ گرنے والا ان کے ڈبے میں نہیں تھا۔ میں ٹوائلٹ میں کھڑا ہوا تھا، دروازے کو کھلا رکھا تھا۔ میں نے کہا شلپی جیسے ہی وہ پولیس والے ادھر آئیں گے میں دروازہ بند کر لوں گا، تم ان سے نمٹ لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی کھڑکی کے باہر دور سے پولیس والے آتے دکھائی دیے میں نے ٹوائلٹ کے دروازے کو بند کر لیا۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھے تلاش کرنے آئے ہیں تو ان کے دماغ میں ہارپر وغیرہ ہو سکتے ہیں، مجھے ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ انسپیکٹر نے آ کر پوچھا کیا آپ تنہا سفر کر رہی ہیں؟ جی نہیں، میرے شوہر باتھ روم میں ہیں۔ ایک شخص چلتی ہوئی ٹرین سے نیچے گر پڑا تھا، کیا وہ اس کمپارٹمنٹ میں تھا؟ یہ میں آپ کی زبان سے سن رہی ہوں، ورنہ مجھے کسی کے گرنے کا علم نہیں ہے۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ریزروڈ کمپارٹمنٹ ہے، میرے شوہر کے علاوہ کوئی تیسرا یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس انسپیکٹر کے دماغ میں تھا، مجھے اطمینان ہوا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ذریعے یہاں پہنچے ہوئے نہیں تھے۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ میں ٹوائلٹ سے باہر آ گیا۔ دن کے 6:40 ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ہم مدراس کب تک پہنچیں گے؟ شاید 11 بجے تک۔ اچھی بات ہے، میں نیند پوری کرنا چاہتا ہوں، تم سونا چاہو تو نیچے والی برتھ پر سو سکتی ہو۔ وہ بریف کیس اوپری برتھ پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے شلپی کو دیتے ہوئے کہا اس کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لو۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس رکھ دیا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے بالکل سامنے تھی، شاید بالشت بھر کا فاصلہ ہوگا۔ ٹرین پوری تیز رفتاری سے گزر رہی تھی اور تیزی سے پٹڑیاں بدلتی جا رہی تھی، کھٹ کھٹاکٹ کی آواز کے ساتھ۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے لڑ رہے تھے، جذبات سے نہیں بلکہ ٹرین کی رفتار سے۔ پھر وہ ٹرین ایک ہی پٹڑی پر دوڑنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کیا مجھے کچھ کہنا چاہیے؟ میں نے اپنے دیش کی عورتوں کو مٹھی بھر چاولوں کے بدلے بکتے دیکھا ہے اور تم مجھے 1.5 لاکھ روپے دے رہے ہو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر تمہارے دل میں ایسا کوئی خوف ہے کہ میں تمہاری تنہائی اور مجبوری سے کھیلنا چاہتا ہوں تو اسے اپنے دماغ سے نکال دو، آرام سے برتھ پر لیٹ جاؤ۔ میں نے چپل اتاری، پھر اچھل کر اوپری برتھ پر پہنچ گیا، وہاں آرام سے لیٹ گیا۔ وہ شدید حیرانی سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرد نے اس کی حیثیت سے زیادہ اسے دولت دی اور اس کے جسم کو نوچنے کھسوٹے بغیر آرام سے سونے چلا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ حسین نہ ہو، پرکشش نہ ہو، وہ تو بلا کی حسین اور پرکشش تھی، بڑے بڑے بدن کی دوشیزہ تھی۔ اسے دیکھ کر زاہد اپنی توبہ بھول سکتے تھے۔ پھر ایسی تنہائی میں جہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، نہ ہی کوئی اچانک آ سکتا ہو، تو جذبات اور بڑھ جاتے ہیں، حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ مگر میرے سامنے تنہائی اور حسن و شباب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں تو خیال خوانی کے ذریعے دنیا کی حسین ترین عورتوں کو اپنی خلوت میں بلا سکتا تھا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ میں سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ میرے اختیار میں تھا، اور جب سب کچھ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے تو پھر اسے صبر کرنا، قناعت کرنا، دوسروں کی مجبوریوں کو سمجھنا اور شرافت کو برتنا آ جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ اسی طرح کھڑی ہوئی اوپری برتھ پر مجھے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ نے کہا ارے یہ تو واقعی سو گیا ہے۔ اس کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی ہیں۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی، اے اجنبی تو کون ہے؟ تو کس دنیا سے آیا ہے؟ میری تو دنیا ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ تو عورتوں کا کتنا احترام کرتا ہے۔ میرے سونے کے لیے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کے سرہانے رکھنے کے لیے دے دیا، مگر اپنے سرہانے کچھ نہیں رکھا۔ گردن دکھ رہی ہوگی۔ اس نے برتھ کے نیچے سے سوٹ کیس کو کھینچا، پھر اس پر چڑھ گئی۔ اس طرح وہ اوپری برتھ کے برابر آ گئی۔ پھر اس نے بریف کیس کو اٹھایا، اسے میرے سرہانے رکھنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ سوچنے لگی یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور میں اسی کے سرانے رکھ رہی ہوں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اس نے بریف کیس کو پھر نیچے والی برتھ پر رکھ دیا۔ وہ سوٹ کیس پر کھڑی رہنے کے باعث اس حد تک اوپری برتھ کے برابر ہو گئی تھی کہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا سکتی تھی۔ اس نے آہستگی سے میرے سر کو اٹھایا اور اپنا ایک بازو رکھ دیا، اپنے گداز بازو کو تکیہ بنا دیا۔ پھر سوچنے لگی اے اجنبی ہمسفر، میں اسی طرح سوٹ کیس پر کھڑی رہوں گی، تو جب تک سوتا رہے گا میں اپنے بازو کا تکیہ بنائے رہوں گی، تجھے دور سپنوں کی وادی میں لے جاتی رہوں گی۔ اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا میں کھٹے میٹھے سپنے نہیں دیکھتا۔ جب دماغ کو ہدایت دیتا ہوں تو گہری اور پرسکون نیند میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں نے اپنے دماغ سے کہا یہ لڑکی بے ضرر ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن میری نیند کے دوران کوئی اس کمپارٹمنٹ میں داخل ہونا چاہے یا باہر سے نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی غیر معمولی بات ہو تو میری آنکھ کھل جائے۔ میں نے دماغ کو ہدایت دی کہ 3 گھنٹے بعد آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔ میرا خیال تھا وہ کھڑی کھڑی تھک جائے گی، میرے سر کے بوجھ سے اس کو باہ دکھنے لگے گی، مگر ایسا
ایسا نہیں ہوا؟ جو لوگ کسی لالچ میں کسی کی خدمت کرتے ہیں وہ ایک مقام پر تھک جاتے ہیں، مگر محبت کا یا عقیدت کا جذبہ ہو تو تھکن حاوی نہیں ہوتی۔ میں نے اسے دیکھا تھا، اس نے سکھ دیو کے ریوالور کے سامنے جان کی بازی لگائی تھی، میری رقم کو بچانے کے لیے اس سے لڑتی رہی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا وہ میرے 1,45,000 روپے کی لالچی نہیں تھی۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی مجھ سے متاثر ہو کر سچے جذبے سے کر رہی تھی۔ میری آنکھ وقت مقررہ پر کھل گئی، 10 بج چکے تھے۔ میں نے اسے قریب محسوس کیا، پھر اپنا سار اس کی باں پر دیکھا تو چونک کر بولا، ارے تم کب سے اس طرح کھڑی ہو؟ وہ نظریں جھکا کر بولی، تم نے سر کے نیچے کچھ نہیں رکھا تھا، میں نے رکھ دیا۔ تم نے تو کمال کر دیا، میں شاید 3 گھنٹے تک سوتا رہا ہوں۔ اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ ایک معمولی ملازمہ بھی ایسی خدمت کر سکتی ہے۔ ملازمہ کی خدمت میں تنخواہ شامل ہوتی ہے اور تم ملازمہ نہیں، میری ہمسفر ہو۔ اسی بات کا دکھ ہے، یہ سفر جلد ہی ختم ہونے والا ہے، پھر میری ہمسفری کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تمہارا ہاتھ دیکھ کر بتا سکتا ہوں تم آج سے دولت مند بن چکی ہو۔ کیا دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ محبت سب کچھ ہوتی ہے، اور تمہیں محبت بھی بے انتہا ملنے والی ہے۔ اس نے مجھ سے نظریں ملائیں، پھر نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں اس محبت کا انتظار کر رہی ہوں اور انتظار کرتی رہوں گی۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 11 بجنے والے ہیں، شاید ہم مدراس پہنچ رہے ہیں۔ گاڑی بہت لیٹ جا رہی ہے، ہم 12-1 بجے تک پہنچ سکیں گے۔ میں اوپری برتھ سے نیچے اتر کر نیچے آ گیا، اسے سہارا دے کر سوٹ کیس سے اتارا، پھر سوٹ کیس کو برتھ کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، آؤ اس برتھ پر لیٹ جاؤ، تمہیں اپنی نیند پوری کرنا چاہیے۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے سلانا آتا ہے۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھا، جیسے میرے سلانے کا کچھ مطلب سمجھنا چاہتی ہو، پھر سر جھکا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ شرمیلی تھی، اپنے آپ میں سمٹی ہوئی تھی، دل ڈر رہا تھا کیونکہ میں قریب تھا۔ میں نے کہا، آنکھیں بند کرو، ابھی نیند آ جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے اس کے خوبصورت سے چہرے پر نظریں جمائیں، اس کے دماغ کو ہدایت دی۔ صرف 1 منٹ کے اندر ہی وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر ٹوائلٹ میں گیا، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے دشمنوں کی خبر لینے لگا۔ اس وقت شمالی امریکہ میں رات کا پچھلا پہر تھا، ہار پر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی خوابیدہ سوچ بتانے لگی، ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام بہن بھائی میری گمشدگی سے پریشان تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی مصروفیات ترک کر دی تھی۔ وہ بابا صاحب کے ادارے سے اور اپنے اسرائیل دوستوں سے توجہ ہٹا کر میری طرف دھیان دے رہے تھے اور مجھے ہندوستان کی سرحد کے اندر ڈھونڈ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ہارپر کے ذریعے معلوم ہوا کہ لیڈی روزینا اپنے مکمل منصوبوں سے دونوں بھائیوں کو آگاہ نہیں کرتی ہے، مگر دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے زبردست چال چلی ہے۔ فرحاد کہیں بھی چھپا ہوا ان ہیروں کو ماں نیلما داسی تک محدود اور محفوظ رکھنے کے لیے ضرور اپنی ماں جی کے پاس پہنچے گا۔ میں سوچنے لگا، روزینا نے ایسی کون سی زبردست چال چلی ہوگی جس کے باعث میں ماں جی تک پہنچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ بڑی دیر بعد میں نے ماں جی کی خبر لی۔ اب تک ان سے رابطہ قائم نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دیش میں تھی، ہر طرح سے محفوظ تھیں، دشمن ان کو اور آنند کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ صرف قیمتی ہیرے چاہتے تھے، اس کے بعد ہی ماں بیٹے کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ یقیناً اس نے گہری چال چلی تھی۔ اس وقت ماں جی پولیس کی حراست میں تھی اور آنند ایک پولیس افیسر سے بحث کر رہا تھا کہ کسی ثبوت کے بغیر ماں جی کو حراست میں نہیں لیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، جرم نہیں کیا، اپنے دیش کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ اتنے میں ماں جی کی طرف سے ایک وکیل آ گیا۔ اس نے عدالتی کاغذات پیش کرتے ہوئے ماں جی کی ضمانت پر رہا کرا لیا۔ پولیس افیسر نے کہا، مسز نیلما سوامی، آپ پر 2 الزامات ہیں۔ ایک تو آپ فرحاد علی تیمور کے ساتھ اس دیش میں آئی ہیں، دوسرے یہاں اسمگلنگ کا مال چھپا رکھا ہے۔ ہم بہت جلد آپ کو ثبوت کے ساتھ گرفتار کریں گے، فی الحال آپ جا سکتی ہیں۔ ماں جی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایئرپورٹ پر قتل کیا جانے والا کوئی دوسرا شخص تھا اور ان کا بیٹا فرحاد زندہ ہے، جسے بھارت کی ساری پولیس فورس اور ملٹری انٹیلیجنس کے افراد تلاش کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر آنند کے ساتھ اس مندر کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ ہیرے چھپا رکھے تھے۔ اسی مندر کی طرف ان کی رہائش گاہ بھی تھی۔ میں نے انہیں مخاطب کیا، وہ خوش ہو کر بولی، بیٹے مجھے یقین تھا میرا بھگوان اتنا سنگ دل نہیں ہے کہ میرے اتنے اچھے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دے۔ مجھے افسوس ہے میں مصروفیت کے باعث آپ سے رابطہ قائم نہ کر سکا۔ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ تم زندہ سلامت ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ آپ پر اسمگلنگ کا الزام لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیرے آپ وقتاً فوقتاً اسمگل کر کے یہاں بھیجتی رہی ہیں۔ اس کا علم پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو ہو گیا ہے۔ میں حیران ہوں انہیں کس طرح علم ہو سکتا ہے۔ ہیرا سوامی یا اس
کے ٹیلی پیتھی جاننے والے دوست مخبری کر سکتے ہیں، وہ مخبری کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ مندر کی دیواروں سے برآمد ہونے والے ہیرے حکومت کی تحویل میں جائیں گے، وہ کروڑوں ڈالر کا مال ہم میں سے کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذرا ٹھہریے، میں ہیرا سوامی سے کچھ معلوم کرتا ہوں۔ وہ اجنتا کے غاروں سے بہت دور مدراس شہر میں تھا۔ پچھلی رات ہی وہ بھی ماں جی کے ساتھ ایک طیارے کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ امریکہ سے یہاں تک وہ برابر نیلما داسی اور آنند بیٹے کا شریک سفر رہا تھا، مگر دشمنوں کی طرح دور دور رہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا، وہ پریشان تھا، سوچ رہا تھا ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی چالیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ میرے لاکھ انکار کرنے اور سمجھانے کے باوجود انہوں نے مدراس انٹیلیجنس بیورو کو بتا دیا ہے کہ وہ قیمتی ہیرے مندر کی دیواروں میں پوشیدہ ہیں۔ ان دیواروں کو توڑنے کے بعد یہ بیش بہا خزانہ حکومت ہند کے ہاتھ آئے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں اسے بھڑکاتے ہوئے کہا، کیا یہ بیش بہا خزانہ اتنے نایاب ہیرے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں؟ نہیں، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے مجھے یقین دلا رہے ہیں ہیرے بے شک حکومت کی تحویل میں جائیں گے، مگر وہ خیال خوانی کرنے والے دوست انہیں سرکاری خزانے تک پہنچنے سے پہلے ہی اڑا لیں گے۔ پھر وہ قائل ہونے کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ زبردست چال ہے۔ ہم نے نیلما داسی کہا تھا کہ وہ ہمیں مندر کی دیواروں کی تعمیر اور مرمت کے سلسلے میں ایک اجازت نامہ دے دے، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ پھر فرہاد اس کا حمایتی ہے، ہم اسے تحریری اجازت نامہ نہیں لے سکتے تھے، نہ ہی مندروں کی دیواروں کو توڑنے کا حق رکھتے تھے۔ ان بہن بھائیوں نے ایسی چال چلی ہے کہ نیلما داسی کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں رہی۔ حکومت کو پتہ چل گیا ہے، وہ خود ہی دیواریں توڑ کر ہیرے حاصل کر لے گی۔ یہ ہیرے مدراس کی صوبائی حکومت کے پاس جائیں گے یا پھر مرکزی حکومت کی تحویل میں دینے کے لیے دہلی بھیج دیے جائیں گے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں اس کی سوچ پڑ رہا تھا۔ لیڈی روزینہ جو وہاں کے معاملات کی ذمہ دار تھی، بڑی عمدہ چالیں چل رہی تھی۔ ایک طرف ان ہیروں کی نشاندہی کر کے حکومت ہند کا اعتماد حاصل کر رہی تھی اور میری تلاش کے سلسلے میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کر رہی ہوگی۔ میں نے ماں جی کے پاس پہنچ کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پریشان ہو کر کہا، بیٹے اس کا مطلب ہے میرا تمام خزانہ حکومت کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ مندر کی چار دیواری سے وہ خزانہ کوئی نہ لے جا سکے۔ اگر حکومت کی تحویل میں جائے گا تو جانے دیجیے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے خزانے کو راستے میں اڑا سکتے ہیں۔ آپ کی دعا سے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ میں اپنے آنند کے مستقبل کے لیے یہ چاہتی تھی، یہ دولت میرے بیٹے کے لیے ہے۔ اس کی حفاظت کے سلسلے میں بھگوان کے بعد تمہارا ہی سہارا ہے۔ آپ اطمینان سے گھر جائیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں خیال خوانی ختم کر کے ٹوائلٹ سے نکلنا چاہتا تھا، اسی وقت میں نے سانس روک لی۔ کسی سوچ کی لہر میرے دماغ میں آنا چاہتی تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے شیبہ کو مخاطب کرنے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی، مگر اس نے سانس روک لی۔ میں نے انتظار کیا، شاید وہ میرے پاس آئے یا دوسری بار میرے لیے دماغ کے دروازے کھولے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے پھر دماغ کے دروازے بند کر لیے تھے۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا، آخر بات کیا ہے؟ وہ مجھ سے رابطہ کیوں نے ختم کر رہی ہے؟ اگر ابھی شیبہ نہیں آئی تھی تو وہ روزینہ ہوگی یا اس کے بھائی ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔